بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نہم کی کتاب کا باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے۔ ہمارے اس لیکچر میں آج ہم نے بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان اور تحریک پاکستان میں ان کا کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا آغاز ہوا۔ وائسرائے ہند کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی۔ ممبئی کے مسلمانوں نے اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا، یعنی کہ مسلم لیگ نے قائد اعظم کے کہنے پر اپنے آپ کو اس مطالبے کو پیش کیا کہ حکومت میں انہیں خود مختاری چاہیے۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کے رکھ دی۔ کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث 1920 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس چھوڑ دی۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے سالانہ جلسے کرنے پر رضامند ہو گئیں۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سلوک کے آرزو مند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک معاہدہ بھی کیا جسے تاریخ میں میثاق لکھنؤ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جانے لگا۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ کے تحت ایک ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا۔ کون سی حکومت کو؟ حکومت برطانیہ کو۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا۔ چنانچہ احتجاجاً انہوں نے وائسرائے کی کونسل سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اس موقع پہ انہوں نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کی حقدار نہیں۔ تاہم مجھے امید ہے کہ وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو یکسر مسترد کر دیں۔ 1929 میں محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ 3 گول میز کانفرنسیں 1930 سے 1932 تک لندن میں منعقد کی گئیں۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی 2 گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی، لیکن یہ کانفرنسیں ناکام ہو گئیں۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کر لیا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے اسے ناپسند کیا۔ تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا اور 1936 اور 37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگ رہنماؤں کے کہنے پر وطن واپس آ گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی اور آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو ایک پرچم کے تلے جمع کیا۔ 1940 میں
لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطے کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اپنے زندگیاں اسلام کے اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ اس جلسے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 billions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پہ واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا، جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا، اور اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی بھی طور پہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی اور آخرکار 11 ستمبر 1948 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن اس تمام عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح سر توڑ اور انتھک محنت کرتے رہے اور اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 10۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔